نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يقتله ولا يكذبه كل المسلم على المسلم حرام برده وماله ودمه التقوى ها هنا وبحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام. اے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق چند باتیں پر بیان ہو چکی. آج اس موضوع پر بات کرنی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا التقوی ها هنا. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا. یشیر الی صدره 3 مرات کہ تقوی یہاں پر ہے. تقوی یہاں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا اصل تعلق دل سے ہے. اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اصل دل میں ہوتا ہے. اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ بعض مرتبہ لوگ برائی کرتے ہیں اور جب ان کو روکا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو کہتے ہیں تقوی تو دل میں ہے. یہ مطلب نہیں. تقوی دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے، عام طور پر لوگ ایسے آدمی کو متقی سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ نوافل کا پابند ہو، چاہے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ذکر و اذکار، تسبیحات، بہت زیادہ تلاوت، بہت زیادہ ذکر اللہ میں مشغول ہو. عام طور پر لوگ اس کو متقی سمجھتے ہیں. اور جو آدمی فرائض واجبات کی پابندی کرتے ہیں، حرام اور مکروہات سے بچتے ہیں اور اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، لوگ اس کو متقی نہیں سمجھتے. حالانکہ متقی وہ ہے کہ گھر سے بہت زیادہ نوافل نہ کرتا ہو، لیکن عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں فرائض کا اور واجبات کا خوب لحاظ ہے. ہر فرض پر، ہر واجبات پر خوب پابندی کرے، اور جتنے حرام کام ہیں، جتنی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، ان سے آپ کو اپنے آپ کو خوب بچائے. سنت مؤکدہ کا اہتمام کر لیتا ہے. سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نوافل، مستحبات، آداب، اس کی بہت رعایت نہیں کرتا ہے. ہاں، لیکن فرائض کی پابندی کرتا ہے. زبان میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، دھوکہ دہی نہیں ہے، آنکھوں میں شرم و حیا ہے، بدنظری نہیں ہے، لوگوں کے حقوق کو مارنا نہیں ہے، لوگوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا ہے، لین دین میں معاملات کی صفائی رکھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اور اس کو خوب محنت کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ کہیں حلال کمائی میں حرام کمائی نہ آ جائے، حرام طریقے سے کمانا نہ پایا جائے. ان ساری چیز کی رعایت رکھتا ہے. معاشرہ اس کو زیادہ نہیں سمجھتا ہے. اس کو تو نہیں سمجھتا ہے جو اللہ کی طرف لگا ہے، جو تلاوت کرے، جو ذکر و اذکار کرے، جو تہجد پڑھے، لیکن اس کو متقی نہیں سمجھتا. نہیں، اصل تقوی ترتیب سے ہے. دیکھو، آدمی کے اندر جتنے بھی خوبیاں ہیں، چاہے وہ خوبیاں سنت میں غیر مؤکدہ کے قبیل سے ہو، مستحبات کی پابندی ہو، آداب کی پابندی ہو، اس کو باقی رکھنا چاہیے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں ترتیب سے کروں، پہلے فرائض کو اپناؤں گا، پھر واجبات کو اپناؤں گا، پھر سنتوں کو اپناؤں گا، پھر سنت غیر مؤکدہ کو اپناؤں گا. پھر نہیں، چھوڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے فضل سے جتنے مستحبات پر، جتنی
جتنی سنت مؤکدہ پر، جتنی نوافل پر، جتنے ذکر و اذکار پر پابندی ہو رہی ہے اس کو تو باقی رکھنا ہے۔ بڑھوتری اس میں ہونا چاہیے۔ جب ہم بڑھوتری کرنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں، تو آگے بڑھنے میں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نوافل میں بڑھوتری ہو، ذکر و اذکار میں بڑھوتری ہو، توبہ استغفار میں بڑھوتری ہو، تسبیحات میں نہیں۔ بڑھوتری میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج تک میری زندگی میں جتنے حرام کام ہیں ان حرام میں سے کس کو میں چھوڑا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ ایک ایک حرام کو اپنی زندگی سے چھوڑنا، ابتدا یہاں سے کرنی ہے۔ اپنی زندگی میں ایک ایک مکروہات تحریمی کام ہے، اس مکروہات تحریمی کام کو چھوڑنا ہے۔ اپنی زندگی میں فرائض کے اعتبار سے جو کمیاں ہیں اس کو پور کرنا ہے۔ 4 نماز کی پابندی ہے، 5 کی پابندی نہیں ہوتی، 5 کی پابندی کرنا ہے۔ واجبات کی پابندی نہیں ہوتی، واجبات کی پابندی کرنا ہے۔ پھر آگے سنت مؤکدہ کا درجہ ہے۔ اب ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم نیک بننے، متقی بننے میں ان ساری چیزوں پر تو دوڑ لگاتے ہیں، لیکن حرام کام سے بچنے کی طرف دوڑ نہیں لگاتے، واجبات کو کرنے کی طرف دوڑ نہیں لگاتے۔ یعنی جتنے کمالات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنے نوافل ہیں، اس کو چھوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ باوجود فرائض کی کوتاہی کے ہو رہے، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہیں: حرام کام سے بچنا، مکروہات تحریمی سے بچنا، فرض کو ادا کرنا اور واجبات کو ادا کرنا۔ جب اس میں تکمیل ہو جائے تو ماشاءاللہ 100% فرائض پر پابندی ہے، اس طریقے سے کہ ہر حرام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہر برائی کو ہم ادا کرنے والے ہیں۔ اب آگے بڑھے، مکروہات تحریمی کو چھوڑنا ہے، مکروہات تحریمی کو چھوڑتے ہوئے واجبات کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب آگے بڑھے، سنت مؤکدہ میں جہاں کمی ہو رہی ہے ان کمیوں کو یہ ترتیب ہے۔ یہاں التقوی آنا، تقوی یہاں ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب نہیں ہے کہ بعض عبادتوں میں بہت آگے بڑھ گئے اور ان سے جو اہم عبادت تھی ان کو چھوڑ دی، بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیا اور بڑے بڑے گناہ جو اس کو چھوڑا نہیں، یہ بھی تقوی اس کا نام نہیں۔ اسی لیے بعض مرتبہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور پھر اس کے حلال کمانے میں پڑا ہوا ہے، تو کہتا ہے مبتدی نہیں، دنیا دار ہے۔ التقوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے، کسی کے بارے میں ایسا خیال نہ کرو، کسی کے ایسے ظاہر کو دیکھ کر جس ظاہر میں بہت سارے نوافل اور مستحبات نظر نہیں آتے، یہ نہ کہو کہ یہ متقی نہیں ہے۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، جو ضروری ہے اس کو ادا کر رہا ہے، جو غیر ضروری ہے اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتا۔ تو آج ہماری سوچ کیا ہے؟ اگر کوئی چھوٹے صاحب رات میں مسجد میں بیٹھا رہا ہے، اللہ کے گھر میں رہے، بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، چاہے وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ دھوکہ دیتا ہو، چاہے وہ بدنظری کرتا ہو، چاہے وہ سود کھاتا ہو، چاہے وہ رشوت دیتا ہو، چاہے وہ رشوت دیتا ہو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں، یعنی تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ پھر آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون مسلمان برا ہے؟ مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کوئی آدمی بہت بڑا نیکوکار ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان بہت بڑا گنہگار ہے، اپنی نیکیوں کے گھمنڈ میں اور اس کی برائیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بڑے سے بڑے گنہگار سے نفرت کرنا جائز نہیں، ہر گناہ سے نفرت کرنا ضروری ہے، ہر برائی سے نفرت کرنا ضروری ہے، لیکن گنہگار سے نفرت کرنا جائز نہیں۔ گناہوں کی وجہ سے، کمیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ آدمی حقیر کئی اعتبار سے سمجھتا ہے۔ ایک آدمی بظاہر نیکوکار ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا گنہگار ہے،
یہ نیکوکار اپنی نیکیوں کے گھمنڈ میں گنہگار کو حقیر سمجھتا ہے. ایک آدمی عہدے والا ہے، ایک آدمی بیچارہ عہدے والا نہیں، مزدور قسم کا ہے. عہدے والا مزدور قسم کے آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، یہ جائز نہیں. ایک آدمی مالدار ہے اور ایک آدمی غریب ہے، مالدار آدمی غریب کو حقیر سمجھے، یہ جائز نہیں. اس لیے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے گناہ کے اعتبار سے کتنے بڑے گناہ میں کیوں مبتلا نہ ہو. اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی دولت دی ہے. اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ والی عبادت پسند نہیں ہے. بڑے سے بڑا گناہ گار ندامت کے ساتھ گناہ ہے تو انشاءاللہ اس کی معافی ہوگی، اور اگر گھمنڈ کے ساتھ عبادت ہے تو اس کو مار دیا جائے گا، اس کو دھکیل دیا جائے گا، اس کو دھتکار دیا جائے گا. اب تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا مومن کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کبھی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یا علماء نے کام کی بات کی ہے، بعض مرتبہ بعض آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کا بظاہر کوئی ایسا کام ہے جو بظاہر ہماری نظر میں برا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. ہمیں خالی اس کو دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی کیا پریشانی ہے، اس کی کیا مصیبت ہے، اس کی کیا تکلیف ہے، ہمیں معلوم نہیں. مثال کے طور پر ہم نے غریب آدمی کو دیکھا کہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر وہ گڈھے پر گھوم رہا ہے اور وہاں سے سبزیاں جو گرتی ہے اس کو کھا رہا ہے، روٹی کے ٹکڑے میں صاف کر کے اس کو کھا رہا ہے. کیا ناپاک چیز کھا رہا ہے. ہم نے اس کو برا سمجھا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں وہ بیچارہ 3 دن سے بھوکا ہے، اس کے لیے ایسی چیزیں کھانے کی گنجائش ہے، اور ہم نے صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنا کمینہ ہے، کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے. تو بعض مرتبہ دوسرے لوگوں کے بعض عمل ہماری سوچ کے مطابق صحیح نہیں، غلط ہے، لیکن ہم اس پر اعتراض کریں، ہم اس کو حقیر سمجھیں، بہت بری ہے. یہاں پر علماء نے کام کی ہے. بعض مرتبہ آدمی اہل علم میں کوئی موضوع دیکھتا ہے، فلاں عالم صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں عالم صاحب یہ کرتے ہیں، امام صاحب یہ کرتے ہیں، حافظ صاحب یہ کرتے ہیں، قاری صاحب یہ کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ کرتے ہیں. یقین گناہ کے گناہ ہے، لیکن کسی کے گناہ پر اس کو تانا تشنی دینا، اس کی غیبت کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو برائی، اس کی برائی کو پھیلانا شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. چاہے وہ تمہارا عالم ہو، تمہارا امام ہو، تمہارا مقتدی ہو، تمہارا پیشوا ہو. اس لیے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ ہے، اس سے انکار نہیں، بلکہ میں بھی کہتا ہوں کہ عوام کا گناہ ایک گناہ ہے اور عالم کا گناہ ڈبل گناہ ہے. اس لیے ہمیں تو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اس سے خوب بچے، لیکن اگر ہمارے سامنے ایسی چیز آئے ہمیں اس کو چھپانا چاہیے، افشا نہیں کرنا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جو گناہ کرتے ہوئے تم نے ان کو دیکھا ہے، رات کو اٹھ کر روز کر توبہ کرتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا ہے. گناہ تو دیکھا، لیکن رات کو اٹھا، اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے، گر گرائے، توبہ کی، اللہ نے اس گناہ کو معاف کر لیا. تو جو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس گناہ کو اللہ نے معاف کر لیا. اب تمہارا کام اس کو چرچا کرتے رہے، پھیلاتے رہے اور اس کا افشا کرتے رہے اور اس کو بدنام کرتے رہے، اور بہت بری چیز ہے. اس لیے فرمایا کسی بھی مومن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. میں نے کہا نہیں، کبھی تو بیچارہ کوئی کام ایسا کرتا ہے تو ہماری نظر میں صحیح نہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے، انسان گناہ ہو گیا ہے، لیکن گناہ کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا ہے. ہم نے اس کو گناہ کو دیکھا ہے، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا ہے. ہمیں تو فکر اپنی کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور میرے بھائی علم کی کیا بات، عام مسلمان کے بارے میں رابطہ یہ ہے کہ مومن جب کسی مسلمان کے عیب کو دیکھے تو اس کو چھپائے، اس کو ظاہر کرے. اگر کسی آدمی نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو عیب کو چھپائیں گے. اور کسی نے کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کر کے اس کو رسوا کیا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اولین و آخرین کے سامنے اس کو رسوا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن
المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، جس کا بات کو طاقت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مسلم معاشرے میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے اس طرح ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو قوت پہنچے، طاقت پہنچے، عزت پہنچے، مرتبہ پہنچے، مقام پہنچے، حیثیت پہنچے. ایسا نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح رہتا ہے کہ اسی سے ڈر ہے، اسی سے خوف ہے، اسی سے مال کا خوف ہے، اسی سے عزت کا خوف ہے، اسی سے رسوائی کا خوف ہے، اسی سے ذلت کا خوف ہے، اسی سے بدکاری کا خوف ہے. یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان تو دیوار کی طرح ہے. دیوار کے بعد تو بات سے تقریر ملتی ہے. علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کڑیا کام کرنے والے ہمارے مزدور جب دیوار چنتے ہیں، دیوار بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک اینٹ رکھتے ہیں، پھر اس کے بغل میں دوسری اینٹ رکھتے ہیں، بیچ میں تھوڑی جگہ رکھتے ہیں اور بیچ میں مسالہ ڈالتے ہیں اور مسالے کے ذریعے سے دونوں اینٹ کو جوائن کرتے ہیں. اگر دو اینٹ ساتھ میں رکھ دیا جائے اور پھر اس پر مسالہ ڈالے وہ جوائن نہیں ہوگا. دو اینٹ کے درمیان جگہ رکھی اور اس کے اندر مسالہ ڈالا اور اس کو جوائن کیا. اچھا، پھر اس کے بعد اس لائن پوری ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری لائن بناتے ہیں اینٹ کی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کے برابر اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھتے، پہلی اینٹ کے آگے پر دوسری اینٹ کا آدھا حصہ رکھتے ہیں اور دوسرا حصہ دوسرے کے آگے پر رکھتے ہیں اور درمیان میں جو جگہ ہے ان جگہ میں مسالہ ڈالنا ہے. کیوں؟ اگر اس طریقے سے ساتھ میں اینٹوں کو رکھا جائے یا ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھی جائے اور اگل بغل میں مسالہ ڈالے تو مضبوطی تو آئے گی، لیکن جیسی مضبوطی آنی چاہیے نہیں آئے گی. اور اگر ہر اینٹ کے درمیان جگہ ہے اور جگہ میں مسالہ ڈالتا ہے اور ہر اوپر والی پہلی اینٹ پر اوپر والی آدھی اینٹ رکھی ہے اور دوسری آدھی دوسری اینٹ پر رکھی ہے اور دوسرا مسالہ اس طریقے سے چناؤ ہوتا ہے تو یہ مضبوط ہوتا ہے. ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے طاقت ملتی ہے، کیا کر کے پوری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں ایک دیوار کے بعد دوسری دیوار بنتی ہے تو پہلی دیوار کی مضبوطی تھی لیکن دوسری دیوار بنی تو مضبوطی اور بڑھ گئی، پھر تیسری دیوار بنی مضبوطی اور بڑھ گئی، پھر چوتھی دیوار بنی، چاروں طرف دیوار ہے. اب ہر دیوار کو بہت زیادہ مضبوطی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. مومن سے مومن کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، مضبوط ہوتا ہے. دیکھو یہاں میں آپ کو بتاؤں کس طرح مضبوط ہوتا ہے. دو مومن ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک مومن بیچارہ دین سے دور ہے، دین سے قریب ہے. جب آپس میں ملتے ہیں تو جو دین سے قریب ہے وہ فکر کر کے دور والوں کو دین کے قریب کرتا ہے. تقویت ہوگی. پہلے اللہ کی فرمان کرنے والے ایک تھے، اب دو ہو گئے. پہلے نماز پڑھنے والا ایک تھا، اب دو ہو گئے. پہلے دینداری ایک میں تھی، اب دو میں ہو گئی. مومن کو مومن سے تقویت ملتی ہے، جہالت ختم ہوتی ہے، علم آتا ہے، عمل آتا ہے، عملی شکلیں پیدا ہوتی ہے، خیر پیدا ہوتی ہے. یہ تو علم کی بات ہے. مومن آپس میں کس طرح رہتا ہے؟ دل دیوار کی طرح. مسلمان گھرانے میں، مسلمان بستیوں میں غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، مالدار ہے. اب مومن کو مومن سے تقویت ملتی ہے. غریبوں کی مدد سے مالداروں کو تقویت ملتی ہے، خدمت سے کام سے مالداروں کو تقویت ملتی ہے اور مالداروں کے روپے پیسے سے غریب کو تقویت ملتی ہے. لیکن وہ کیسے مالدار والی؟ دیکھو ایک تو ہے کہ مومن کسی کو ایسے ہی روپے پیسے دے دے، لیکن یہ کیا احسان ہے. دوسرا ایک بہت بڑا محسن ہے، احسان تو کرنا چاہتا ہے لیکن احسان ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ مختصر سا کام دیتا ہے غریب کو کہ بھائی تم یہ کام کرو. مختصر سا کام کر لیا، اس کی مزدوری بنتی ہے 100 روپے اور وہ دیتا ہے 500 روپے. ایک غریب کو بغیر کام کرائے ایسے ہی 500 روپے دے دیے، احسان ہوا. یہاں کیا کیا؟ نہیں بھائی میرا بھائی ہے، میں احسان نہیں، میں نے کچھ کام ہے، اس سے کام کیا 100 روپے کیا اور 100 روپے کے
احسان بھی کیا اور احسان کو چھپا دیا. یہ مومن کو مومن سے تقویت ملتی ہے. اگر غریب ہے، پریشان ہے، بیمار ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت پہنچاتا ہے. مالی تعاون کر کے بیمار ہے علاج و معالجہ کر کے، بیچارہ بے روزگار ہے اسی طرح کاروبار کو بلند کرنے کے لیے، بیچارہ مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض کو ادا کروانے کے لیے. یہ ہے مومن کی شان کہ مومن آپس میں اس طریقے سے رہے کہ ایک بستی کے مسلمان ہر تکلیف میں دوسرے کے لیے قوت خدا. یہاں تک کہ مسلمان آپس میں رہ رہے ہیں اور کسی اس کے بدخواہ نے اس کو تکلیف پہنچائی، یہ سمجھ کر کہ مسلمان تنہا ہے، نہیں تنہا نہیں، مسلمان ساتھ میں. اگر کسی پر ظلم ہوا تو ہم اس کو ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے مومن جس بستی میں رہتا ہے اس بستی میں مسلمان کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتا ہے اور اس غیر مسلم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو مومن اس کو بھی برداشت نہیں کرتا. مومن تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری بستی میں جس طرح ایک مسلمان پر ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، اگر غیر مسلم پر بھی کسی نے ظلم کیا ہم اس کے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن قائم کریں گے، راحت قائم کریں گے، چین سکون قائم کریں گے، ایک دوسرے کے لیے مہربان ثابت ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ ثابت ہوں گے. لہٰذا اگر مسلمان پر کسی نے ظلم زیادتی کی ہم اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے، اور ہمارے بستی کے رہنے والے غیر مسلم پر بھی اگر کسی نے ظلم و زیادتی سے ہاتھ بڑھایا ہم اس کے ہاتھ کو بھی پکڑیں گے، ظلم کو روان کریں گے. یہ ہے مسلمان کہ جس مسلمان سے دوسرے مسلمان کو طاقت ملتی ہے. جب مسلمان سے دوسرے مسلمان کو طاقت ملتی ہے تو دنیا کے رہنے والے سارے انسانوں کو مسلمان سے اس طرح طاقت ملتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے معین اور مددگار بنے، دوسرے مسلمان کے لیے راحت پہنچانے والا بنے، دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنے والا بنے. آج ہمارے اندر سے مسلمانی ختم ہو گئی اور مسلمانی ختم ہونے کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوتا ہے. 5 بیٹے ہیں، باپ نے بہت کچھ چھوڑا ہے، مال تقسیم ہو گیا. اتفاق ایسا ہوا 4 بھائی تو مالدار رہے، 1 بھائی بیچارہ غریب ہو گیا. مسلمانی تھی تو محلے کا غریب اپنی غربت کا احساس نہیں ہوتا تھا، ہر مالدار اس کی طرف توجہ کرتا تھا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا تھا. لیکن جب مسلمانی ہمارے اندر سے ختم ہوئی ہے، حقیقی 5 بھائی ہیں، میراث تقسیم ہوئی، 4 بھائیوں کے پاس مال موجود ہے، وہ مالدار ہے، اور 5واں بیچارہ بھائی غریب ہے. یہ 4 بھائی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، یہ 4 بھائی اس کو مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں. ارے بھائی کی بات چھوڑو، اگر 10 بھائی ہے اور 1 بہن ہے اور بہن بھی چاہے غریب ہے اور 10 بھائی کروڑپتی ہے تو اپنی بہن کا سہارا کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے بہن کی غربت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ جو مسلمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی تھی وہ مسلمان اس کے اندر سے نکل چکی ہے. اس کے اندر مسلمانی کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے، یہ ساری رشتے داری، یہ ساری قوت ختم ہو چکی ہے. اس وجہ سے آج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا کہ مسلمان کے لیے کیا ہے، مضبوطی کی چیز ہے، طاقت کی چیز ہے، عمارت کی چیز ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن رہا ہے، حقیقی بھائی کا دشمن بن رہا ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ پیسے. اور وہ پیسے بھی حلال بنیاد پر نہیں. بڑا بھائی چاہتا ہے کہ میں سب حلال کروں، ماسٹر مائنڈ چاہتا ہے کسی طرح میں حلال کروں، باپ کی زمینوں کو میں خرید لوں، باپ کی ملکتوں کو میں خرید لوں، باپ کی ملکتوں کو میں بیچ دوں اور بیچ میں کمیشن کے گپلے کر کے سب کو تھوڑا تھوڑا دوں اور میں خوب کماؤں. حقیقی بھائی کے ساتھ یہ حال، ماں کے ساتھ یہ حال، بیٹے کے ساتھ یہ حال، بیٹی کے ساتھ یہ حال، چچا اور پھوپھیوں کے ساتھ یہ حال. اللہ کی نصرت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ حق تعالی شان ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح مسلمان نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہم نے سنے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمہ وتعالی جدہ وجل ثناؤہ ولا إله غیرہ. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر به الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
تولها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما وارزقني فهما اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير الہی اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ صحیح معنی میں ہمیں مسلمانی عطا فرما صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بنا دے اے اللہ دنیا میں کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں دنیا کے رجسٹروں میں ہم مسلمان ہیں لیکن اے اللہ مسلمانی آئے ہم سے ختم ہو رہی ہے اے اللہ اسلام کا شعار ہم سے ختم ہو رہا ہے اسلام کی علامتیں ہم سے ختم ہو رہی ہے اسلام کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہیں اور ناواقفیت اور جاہلیت کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اے اللہ شریعت کے احکام کا ہر معاملے میں مذاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کی بات کو تسلیم کرنا مشکل ہو چکا ہے دین کی باتوں کو سننے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے سمجھنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے ماننے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم میں جو ایمان سے محروم تھی جب دعوت کا کام شروع کیا ہے اور انہوں نے تدبر کے ساتھ سنا ہے عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اللہ نے ان کو صحابہ کی شان سے مالا مال فرما دیا ہے اے اللہ شرف صحابی سے انہیں مالا مال کیا ہے اے اللہ یہ ایسا نازک دور ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے انسان دین کی بات کو سننے کو پسند نہیں کرتے دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے دین کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت خود کھو چکے ہیں اے اللہ دین کی باتیں کہنے والوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں ٹھٹا اڑا رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں اے اللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ سینہ زوری کر رہے ہیں اے اللہ یہ سب ہلاکت کی علامتیں ہیں بربادی کی علامتیں ہیں بربادی کے اسباب ہیں جو آج ہمارا نوجوان اختیار کر رہا ہے الہی صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ صحیح سوچ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے قلوب میں اے اللہ ایمانیات کو سننے کا جذبہ نصیب فرما ایمانیات کو قبول کرنے کا جذبہ نصیب فرما ایمانیات کو سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرما اور ایمانیات پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما ہماری بگڑی کو بنا دے الہ العالمین ماہ مبارک قریب و ختم ہے اشرۂ رحمت سے گزر چکا اشرۂ مغفرت بھی گزر چکا اے اللہ آج سے چھٹکارے گا اے اللہ اشرۂ گزر رہا ہے نہ جانے کیسے کیسے گنہگار اور پاپیوں کی مغفرت کے فیصلے ہو چکے ہوں گے اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہمارے بارے میں کیا حال ہے اے اللہ کیا فیصلہ ہوا ہے الہ العالمین آپ کی رحمت کا واسطہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما کسی کو محروم نہ فرما ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما والدین کی مغفرت فرما اولاد کی مغفرت فرما اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما تلامذہ کی مغفرت فرما متعلقین کی مغفرت فرما اہل بستی کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ کسی کو مغفرت سے محروم نہ فرما اے اللہ کسی کو مغفرت سے محروم نہ فرما اے اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما اے اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں اسلام کی عادت نصیب فرما شعائر اسلام کی عادت نصیب فرما علماء دین کا احترام نصیب فرما اساتذہ اور مشائخ کا احترام نصیب فرما حفاظ کرام کی قدردانی نصیب فرما اے اللہ عملی اعتبار سے ہمیں پختگی عطا فرما اے اللہ عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما فرائض اور واجبات کی پابندی نصیب فرما سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا اہتمام نصیب فرما اے اللہ حرام کاری سے حرام خوری سے ہماری پوری حفاظت فرما مکروہات تحریمی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ورع و تقویٰ کا اعلیٰ مقام نصیب فرما مکروہات تنزیہی سے بچنے کی بھی سعادت نصیب فرما اے اللہ رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تجارت میں کاروبار میں کمانے میں جھوٹ دھوکہ فریب عام ہو چکا ہے اے اللہ رزق حلال مشکل ہو چکا ہے رزق مشتبہ سے بچنا مشکل ہو چکا ہے قدم قدم پر حرام جائے ہیں اور حرام رزق ہے اے اللہ کہیں تو سود خوری ہو رہی ہے کہیں رشوت خوری ہو رہی ہے اے اللہ کہیں دھوکہ ہو رہا ہے کہیں غبن ہو رہا ہے اور اللہ اس طریقے سے تجارتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں ان تمام اے اللہ حرام رزق سے اور حرام شکلوں سے ہماری حفاظت فرما کر اپنے فضل سے
پاکیزہ اور طیب رزق نصیب فرما، حلال رزق نصیب فرما، برکت والا رزق نصیب فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا رزق نصیب فرما۔ اے اللہ وہ صحیح کی نحوست ہے، امت ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے جس بیماریوں کا پہلے تصور نہیں تھا، جو بیماری پہلے سنائی نہیں دیتی تھی، آج چھوٹے چھوٹے بچے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے، نوجوان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، آج تک آپ نے ہر مختلف بیماریوں سے حفاظت فرمائی، اے اللہ آئندہ بھی حفاظت فرما۔ ہمارے جو بھائی بہن مولودی بیماریوں میں مبتلا ہے، چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آپ نے تقدیر میں ہمارے لیے جو لکھا ہے اس پر رضا نصیب فرما، رضا بالقدر نصیب فرما، رضا بالقضاء نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تجھ سے اولاد طلب کر رہے ہیں، تیرے بندے تجھ سے رزق طلب کر رہے ہیں، تیرے بندے تجھ سے عافیت طلب کر رہے ہیں، اے اللہ مقدر میں اگر یہ چیز ہے اپنے فضل سے عطا فرما دے، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ اطمینان قلب نصیب فرما اور آپ کی تقدیر پر رضا نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والی اولاد ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے یا فتنہ اور وبال ہے، آنے والا مال ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے یا باعث وبال ہے، آنے والی نعمتیں ہمارے لیے باعث خیر و برکت یا باعث وبال ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ بندوں کے ساتھ بندوں کی مصلحتوں کو دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے سامنے مصلحت نہیں ہے، ہم تو ناواقف ہیں، جاہل ہیں، اے اللہ ناواقف ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اے اللہ رضا بالقضاء کی صفت سے ہم سب کو بارآبار فرما، اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، اے اللہ ہر خیر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ جو زندہ ہے اے اللہ ان کو عمر برکت عطا فرما، صحت قوت عافیت تندرستی عطا فرما، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک یا ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، اے اللہ عالم میں جہاں بھی تیرے صالحین بندے تیرے سے دعائیں کر رہے ہیں، خیر کو طلب کر رہے ہیں، شرور سے پناہ چاہ رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام معلوم ہوئی خیر ہمیں عطا فرما، تمام اے اللہ پناہ چاہ ہوئی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے قدرتی سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ پیمانی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء و رسل علیہ الصلاۃ والسلام سب کا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔